صدقہ فطر. صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ فطر کیا ہے؟ سارے بولیں کیا ہے؟ واجب ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان مرد اور عورت، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، صاحب نصاب ہونا چاہیے. صاحب نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں پتہ ہے سال گزرنا شرط ہوتی ہے، اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے. تو ہر مسلمان مرد ہے یا عورت صاحب نصاب ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. اس پر صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا اور اگر کوئی بندہ پاگل ہے، اس کے جو ولی ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اس نابالغ یا مجنون اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے جو جائیداد ہے یا اس کا جو رقم ہے، جو اس کے پاس پیسے ہیں یا اس کا جو نصاب ہے، اس میں سے صدقہ فطر ادا کریں. یہ مسئلہ سمجھ آیا سب کو؟ صدقہ فطر اس کے وجوب کا جو وقت ہے واجب ہونے کا، وہ عید الفطر والے دن جو ہی فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے، اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. اس پر صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر آپ عید والے دن بھی دے سکتے ہیں، چاند رات کو بھی دے سکتے ہیں، رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، ایڈوانس میں دے سکتے ہیں. آپ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایڈوانس میں آپ صدقہ فطر بالغ اولاد ہے، اگر بالغ ہے، مثلا مجھ پر صدقہ فطر واجب ہے نا، تو مجھ پر اپنا واجب ہے. بیوی کے اگر طرف سے اگر دوں گا تو اگر تو بیوی کو پتہ ہے یہ دینا چاہتا ہے، دیتا رہتا ہے، اس کی روٹین ہے، تو پھر تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بیوی کو نہیں پتا اور بیوی کو کبھی بیوی دیتی ہے کبھی خاوند دیتا ہے، تو بیوی سے اجازت لے کر صدقہ فطر دیں گے تو ادا ہوگا. یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ بیوی شوہر کی طرف سے دیتی ہے صدقہ فطر، بیوی شوہر کی طرف سے صدقہ فطر اگر دیتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ شوہر سے اجازت لے لے. اولاد اگر بالغ ہے، اولاد اگر، یہ مسائل سمجھ آ رہے ہیں نا سب کو؟ آخر میں مقدار بھی بتاتا ہوں. اولاد اگر بالغ ہے، اولاد اگر بالغ ہے اور آپ کی کفالت میں ہے، یعنی اس کا خرچہ سارا آپ اٹھاتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام آپ کرتے ہیں، اولاد کی طرف سے آپ ہر سال ہی تقریباً صدقہ فطر دیتے رہتے ہیں، تو ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کی طرف سے صدقہ فطر بغیر اجازت کے بھی دے سکتے ہیں. ہاں اگر اولاد بالغ ہے، مثلا شادی شدہ ہے، گھر علیحدہ ہے، علیحدہ رہتے ہیں، اپنا کھانا پینا کرتے ہیں، تو پھر ان سے اجازت لینا ضروری ہے. اجازت لے کر صدقہ فطر دیں گے تو ادا ہوگا، بغیر اجازت کے ادا نہیں ہوگا. یہ مسئلہ سمجھ آیا سب کو؟ صدقہ فطر انہی کو لگتا ہے، انہی کو دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب اس تفصیل میں جاؤں تو وہ زکوٰۃ کے مصارف پہلے میں بیان کر چکا ہوں مختصر سے. صدقہ فطر انہی کو دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے ہیں. اگلی بات، صدقہ فطر کی جو مقدار ہے، صدقہ فطر کی جو مقدار ہے، یہ اگر گندم کے اعتبار سے دیں گے، اگر گندم کے اعتبار سے دیں گے تو تقریباً یہ 2 کلو، اس سے 80 گرام کم. گندم کے اعتبار سے اگر دیں گے 2 کلو، اس سے 80 گرام کم، یعنی 2 کلو اس میں سے 80 گرام کم گندم یا اس کا آٹا یا اس کا، یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے. اگر قیمت دینا چاہیں تو ابھی جو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے جو صدقہ فطر کی گندم کے اعتبار سے جو مقدار مقرر کی ہے وہ تقریباً 170 روپے. کتنے؟ صدقہ فطر جو گندم کے اعتبار سے یہ ہے نصف سا. کتنا؟ نصف سا ہوتا ہے تقریباً یہ 2 کلو میں سے 80 گرام کم گندم. اور اگر کشمش کے اعتبار سے، یہ تو 170 پہ کم از کم ہے نا، ساگوی کے یعنی کشمش کے اعتبار سے، یا پھر آپ
اس کے کھجور کے اعتبار سے دیں گے تو سمجھ لیں تقریباً 4 کلو کھجور، کتنی؟ یا 4 کلو کشمش درمیانے درجے کی، 4 کلو کھجور یا 4 کلو کشمش، بہتر یہ ہے مثلا 4 کلو کریں، لیکن مقدار کم از کم جو بنتی ہے وہ 4 کلو میں سے 160 گرام کم کشمش یا 160 گرام کم قیمت 4 کلو میں سے کھجور، آپ 4 کلو ہی ذہن میں رکھیں۔ گندم کے اعتبار سے دیں گے تو 2 کلو، کشمش یا کھجور کے اعتبار سے دیں گے تو کتنی؟ 4 کلو کھجور یا 4 کلو کشمش یا ان کی قیمت۔ یہ کس کس کو سمجھ آئی؟ اچھا، اگلی بات، صدقہ فطر بندہ ایسے نہیں ہے کہ عید گزر گئی ادا نہیں کیا تو ختم، نہیں، جب تک نہیں دیں گے گناہگار ہوں گے، ساری زندگی آپ کے ذمہ واجب ہے کہ آپ اس کو دیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔